اب اصل ابن عقیل تم کہاں ہو؟ اس پاگل لڑکی نے پتا ہے کیا کیا ہے، حاکم کے بھائی کو مار دیا ہے اور اس کی لاش کو شہر لے کر آئی ہے. آؤ دیکھتے ہیں. پھر بعد میں، ابھی رہنے دو. امام نے تمہیں طلب کیا ہے. آج کل یہاں اور ہر جگہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور مسلمانوں سے امن و آتشی کو چھین لیتے ہیں. ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ بلا سوچے سمجھے اپنی اضطراب کو ظاہر نہ کریں. شور مچانے والے افراد سے دور رہیں. مقام ولایت شور مچانے والوں کی محتاج نہیں ہے. وہ کون ہے جس کی تلوار علی ابن ابی طالب سے زیادہ کاری ہو؟ اللہ کی قسم، ولی خدا علی مرتضی منکروں کے مقابلے میں بذات خود سینہ سپر ہو گئے. تلوار کا سہارا نہ لیا. یہ وسیع رسول کا خون تھا جس نے اپنے خون سے ولایت کے معنی کو محراب میں عبارت کے طور پر تحریر کیا، نہ کہ کوئی اور. خون علی لفظ ولی کا ثمر ہے. ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ولایت کے مفہوم کا محراب ترجمانی کر رہا ہے. حسین ابن علی کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک اس طرح نہیں ہوتا. اے ہمارے شیعوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرے. عبادت سے ہرگز کوتاہی نہ کرو. درد مندوں اور مستحقین پر مہربانی کرو. صداقت و طہارت کو اپنے دلوں میں جگہ دو. ہر شے کی محبت و خواہش پر ہماری محبت و خواہش کا احترام کرو. اللہ تمہارا حافظ و مددگار. سنا ہے تمہارا سفر کرنے کا ارادہ ہے. مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرو. مگر کیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب مجھے تمہاری حفاظت کی کوئی فکر نہیں رہے گی. میں نے تو تم سے اس طرح کی کوئی درخواست نہیں کی. ہاں، اگر تم کرتی بھی تو قبول نہ کرتا. مجھے مولا نے حکم دیا تھا، اس لیے اس وظیفے پر عمل پیرا تھا. میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. کر سکتی ہو؟ ہاں، کر سکتی ہوں. جس دن ماری گئی اس دن اس جملے کی وضاحت تم سے پوچھوں گا. یا پھر میں تم سے پوچھوں گی. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. کوئی چیز تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرنے سے بدتر نہیں ہے. بولو، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے. ہمارا راستہ؟ ہاں، ہمارا راستہ. اگر فیصلہ ہو کے ساتھ جانا ہے تو بہتر ہے کہ میں. آخر کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے. تم نے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں تمہاری رہنمائی کروں. تم رہنمائی کرو گی؟ ہاں. لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گا. مجھے اپنے ساتھ آنے دو. تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گی. نہیں. کیوں؟ نہیں لے جا سکتا. تمہاری مدد کروں گی. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو. ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن ہے؟ اگر میرا دل چاہے گا تو جاؤں گی. لڑکی، ہم دونوں مسافر ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے، تو محرم ہو جائیں گے. محرم ہو جائیں گے؟ کس طرح؟ میں نے تمہیں اپنے شوہر کے طور پر منتخب کر لیا ہے. تم نے منتخب کر لیا ہے؟ ہاں. پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں. کیا اب تک کبھی سنا ہے کہ لڑکی نے شادی کا پیغام دیا ہو؟
کیوں نہیں سنا ہے؟ ابا صالح سنا کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو جاؤ، البتہ اگر تم راضی نہیں ہو تو پھر ابا صالح ان لوگوں کے چہرے پر خلیفہ کی موت پر تو کیا اثر نہیں دیکھ رہا؟ زبان بند کیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں میرے سردار، یہ فطرت ناروں اور خوشیوں کی طرف مائل ہے۔ اگر میں ان کو حکم نہ دیتا کہ آپ کا کوئی خیال کرے تو ناروں اور خوشیوں کے اظہار سے پوری فضا گونج رہی ہوتی۔ خوشی کا اظہار کرتے، وہ بھی میرے باپ کے مرنے پر؟ نہیں، بلکہ امیر کے بیٹے کے لیے ہارون کو فراموش کیا جا چکا ہے، اور اب خوش آمدید فرما برداری جوان خلیفہ کے لیے ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو مسکراؤ اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، پھر دیکھو۔ نہیں، اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ مصلحت یہی ہے جو آپ بہتر سمجھیں کہ کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ اس غلام کو جانے کی اجازت دو گے؟ کیا اس پریشانی کے عالم میں مجھے تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے دوری کی تاب نہیں رکھتا۔ گھر پہنچ کر کچھ وقت اہل و عیال کے ساتھ گزار کر واپس آ جاؤں گا۔ جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ جاؤ، تنہائی مجھے پریشان کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی استراحت ختم ہو واپس آ جاؤں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ بابا رک جاؤ لڑکی، خلیفۃ المسلمین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ خاندان سہل سوگوار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے خلیفہ کے سوگ میں کچھ ماتم و پرسہ کریں۔ عمر، ابھی تک تم نے اپنی بیوی کو رسم و رواداری نہیں سکھائی؟ یہ میری بیوی ہونے سے پہلے فضل ابن سہل کی بیٹی ہے، اور اپنے باپ کے وجود کی برکت سے تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ وہ تو آپ کی زیارت کی خوشی تھی جس نے اسے بچوں کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ کم رہو، اور خلیفہ مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھو۔ اور فضل ابن سہل کو اس کی محبوب بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ بس یہی مقصد ہے نا تمہارا بابا؟ فضل ابن سہل کی عمر دراز ہو۔
क्या हुआ? बात करो। मुझे यकीन है कि तुम हारून की मौत के गम में नहीं हो। तुम नहीं जानती कि इन चंद रातों में मुझ पर क्या गुजरी। कुछ ऐसी फिक्रों और परेशानियों ने मुझे घेर रखा है कि चाहने के बावजूद इनसे निजात हासिल करना मुमकिन नहीं। यहां तक कि मैं एक को दूसरे पर फौकियत भी नहीं दे सकता, और इससे बदतर ये कि अपनी किसी फिक्र को मैं अपनी जबान पर जारी भी नहीं कर सकता। इन फिक्रों और परेशानियों के तलातुम से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इन तमाम लम्हों में मैं इस सोच में था कि काश तुम होती जो मेरे दिल की बात को अल्फाज का जामा पहनाती और इनके मकसद को उजागर करती और हमेशा की तरह मेरी आरज़ुओं को यकीनी शक्ल देती। तुम्हारी आरज़ुओं को अच्छी तरह जानती हो। अपनी परेशानी बयान करो। जब तक हारून जिंदा रहा ये खौफ था कि जल्दी या देर से मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। अब जबकि वो मर चुका है, ये फिक्र है कि मैं अपने कदमों को किस तरफ बढ़ाऊं और किसका साथ दूं कि एक तवील राह मेरी मुंतज़िर है। मामून से खौफज़दा हो? नहीं, वो पूरे तौर पर मुझ पर इत्मीनान कर रहा है और मैं चाहता हूं कि जितना वक्त गुजर जाए ये इत्मीनान बढ़ता जाए। नहीं, मुझे मामून से कोई खौफ नहीं है। फिर अमीन से फिक्र लाहक है? अमीन? किस बेहुदा और नालायक का जिक्र कर रही हो? जुबैदा का। जुबैदा? ये औरत जो कि इंतहाई सहीन, चालाक और नहायत ही कुदरत सरवत रखती है और जिसने पूरे बनी अब्बास को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, उसके साथ क्या करूं? किस तरह उसे अपने रास्ते से हटाऊं? अब्बासी खानदान का क्या करूं? वो खानदान जिसने तमाम इस्लामी ममालिक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। कभी मैं ये सोचता हूं कि मेरी तमाम आरज़ुएं बेकार और बेहुदा हैं और मैं कभी भी अपनी उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता, और कभी उम्मीद होती है कि कामयाबी और शाही इक़्तिदार सब कुछ कदमों पर है। इन्हीं अफकार के हजूम ने मुझे परेशान कर दिया है और मेरी आंखें पथरा गई हैं और जो मुझे सुकून से रहने की इजाजत नहीं देती। इधर देखो। क्या कर रही हो? ये तो कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर कुछ सब्र करोगे तो ये कतरे लम्हा बलहमा मुझे मौत से करीब कर देंगे। ऐसा जख्म लगाओ कि बनी अब्बास की कुव्वत पारा पारा हो जाए और तुम्हारे लिए तस्खीर हो जाए। फज़ल कहाँ थे? मैं कितने अरसे से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मैं दो काबिल एतमाद कासिदों की तलाश में था कि जो आपका पैगाम फजल इब्न रवी तक पहुंचा सके। तो क्या मिल गए? हाँ। अम्र, रशीद, ये दोनों भाई मेरे बहुत करीब हैं। ये ताकतवर, शमशीर सन के माहिर, बाहोश और समझदार हैं। अमीर सादे का पैगाम फजल इब्न रवी और दूसरे सरदारों तक लफ्ज ब लफ्ज पहुंचाएंगे। लिखकर क्यों नहीं देते हो? इसलिए कि फजल इब्न रवी इसको बतौर दलील आपके भाई के सामने रखकर आपके खिलाफ उसे उकसा न दे। इसके लिए हमें वक्त चाहिए। सही कह रहे हो, इस तरह बेहतर है। हालात के मुताबिक फैसले करने चाहिए।
میں چاہتا ہوں کہ اس کا مضمون آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس کے متن سے آگاہ ہوں. نہیں صحیح ہے، پہلے بہتر وہی ہے جو تم کہو. چلے جائیں. اپنی حفاظت کرنا. اللہ حافظ. اگر تم نے مجھے پریشان نہ کیا ہوتا تو کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کر لیتا اور ہمیں اس وقت اتنی پریشانی نہ ہوتی. کہاں سے لائی ہو؟ بہت ہیں، البتہ آنکھوں کا کھلا ہونا بہت ہی ضروری ہے. جلدی سے اسے تیار کرو، سخت بھوکا ہو. شکار میں نے کیا ہے، اب اس کے بعد پکانا تمہارا کام ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، پکانا عورتوں کا کام ہے. تو کیا شکار بھی عورتوں کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ انصاف ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں چاہیے. تم پر حیرت ہے کہ ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ دیکھو، حکومت کے سپاہی. چلو چل نکلیں، سوار ہو جاؤ. نہیں، صبر کرو، صبر کرو. انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے. آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا کرو. مجھے کسی سے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے. آج کے بعد عادت ڈالو. نہیں کر سکتی. غلطی کر رہی ہو. مجھے ایک اہم کام کرنا ہے. تمہاری اس طرح کی غلطی سارے کام کو خراب کر سکتی ہے. لہذا جو میں کہوں وہی کرو، سمجھی؟ چلو سامان جمع کرو. نہیں، ضرورت نہیں، میں خود جمع کر لوں گا. اٹھ جاؤ، دیکھو تو کون آیا ہے. وزیر اعظم، تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. دروازہ کھولو. ذرا یہ مشل پکڑنا. کوزہ پھینکا، کیوں کوزہ پھینکا؟ کوزہ پھینکا، کیوں کوزہ پھینکا؟